یہ سورہ الملک ہے، 67 نمبر صورت ہے، اور جو آپ نے آیت کہی ہے وہ آیت ہے 22، یہی ہے نا؟ جی 22 جی جی۔ اس میں جو بات کہی جا رہی، بات کیا کہی جا رہی؟ بات یہ کہی جا رہی افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس آیت میں دو طرح کے جو افراد ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی طرح کے افراد وہ ہیں کہ دیکھیں، غور کریں کہ ان کا جو ڈائریکشن ہے، چہرہ ہے، جدھر بھی ان کی ڈائریکشن ہو جائے تو وہ ادھر ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرح کا جو شخص ہے یا دوسری طرح کے جو افراد ہیں، دوسری طرح کا فرد کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو پہلے یہ دیکھتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ بھئی وہ لائنیں کون سی ہیں یا وہ لائن کون سی ہے جس کے اوپر قائم ہونا ہے، جس کے اوپر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو پنجابی کا محاورہ ہے، جن نے لایا گلی میں ادھر نال چلی، جدھر رخ ہوا ادھر چل پڑے۔ یعنی کچھ سنا اسی کے پیچھے چل پڑے، کچھ دیکھا اسی کے پیچھے چل پڑے، جسے کہتے ہیں ظن کی اتباع کرنا۔ اور اس کے برعکس سے ایک دوسرا شخص ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف سنتا اور دیکھتا نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھتا ہے۔ تو جب تک سمجھ نہیں لیتا، جب تک اس کے اوپر یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ بھائی یہ لائن ہے، یہ رستہ ہے، یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کیا جائے گا تو نقصان ہوگا، کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یعنی جب تک کہ وہ مکمل علم حاصل نہیں کر لیتا، وہ مطمئن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ خود بتا دو کہ ان دونوں میں سے کون ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ صحیح، بالکل جی، ایک ایسا شخص جو صرف جو سنائی دے رہا ہے یا جو دکھائی دے رہا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے، اس کے اوپر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے کہ جو پہلے پوری تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جی اس کو یعنی کہ جو صلاحیتیں دی گئی ہیں سننے کے لیے، کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ صرف سننے دیکھنے کی صلاحیت بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دے گی۔ پھر جب وہ سمجھتا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے بھائی ہر شخص اس کا جوڑا ہے، صرف ظاہر نہیں باطن بھی ہے، باطن جو ہے اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، سر کے کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، تو اب باطن جو ہے اگر اس کو نظر انداز کر کے کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو پھر نتیجہ تو پرفیکٹ نہیں نکلے گا، خرابی ہوگی، تباہی آئے گی، ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ جی، بالکل یعنی جب جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، آپ جب اس کو سمجھیں گے تو کیا آپ کے اوپر یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ بھائی جو کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سارا ایسا ہے جو باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے تو باطن کو نظر انداز کر کے کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم اصل صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کریں گے باطن کو نظر انداز کریں گے تو کیا وہ کام ٹھیک ہوگا؟ ہاں، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آگے باطن میں دیکھیں گے جو کہ فیوچر آپ کے یہ باطن ہے تو باطن میں ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ جی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل تو بالکل اب پھر وہ جو باطن ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر جو آپ کے قلوب ہیں، آپ کے سینوں میں انہیں افیدہ کیا، جو دل جسے کہتے ہیں، دل وہ آنکھیں ہیں، وہ کان ہے جو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، جو ان آنکھوں اور ان کانوں سے نہیں دیکھا سنا جا سکتا۔ دل وہ سمجھتا ہے جسے جو دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہٰذا ایک ایسا، آپ خود غور کریں، ایک ایسا شخص جو صرف اندھوں کی طرح اتباع کر رہا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آیا اس کے پیچھے اس نے اپنا رخ کر دیا، اس کے پیچھے چل پڑا۔ جی، کوئی صحیح، بالکل وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آگے، یعنی وہ اکثریت دیکھتا ہے، جو اکثریت کر رہی ہے تو دگڑ دگ اکثریت کے پیچھے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص صحیح ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس وقت تک کسی بھی عمل کے قریب نہیں جاتا جب تک کہ وہ مکمل علم حاصل نہیں کر لیتا، وہ مطمئن نہیں ہو جاتا۔ کام کرنے سے پہلے وہ اس کام کے بارے میں مکمل علم نہیں حاصل کر لیتا، اور پھر جب وہ کام کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے میں نے کیسے کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ خود بتائیں ان صحیح، دونوں میں سے کون جو ہے وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ بالکل
پہلے والا یا دوسرے والا؟ جی جو تحقیق کر کے چلتا ہے، جو تحقیق، ہاں جو غور و فکر کر رہا ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں یہی بات اگلی آیت میں کہی گئی، کیا اگلی آیت میں کہی گئی؟ کل، یعنی کہنا ہے یا کیا یا کیا کہنا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ہوا وہی بات کہ جب آپ میرے پیروی تحقیق کریں گے، غور کریں گے۔ دیکھیں پہلا جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلی قسم کا وہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کے آباء و اجداد نے جسے اللہ کہا، گاڈ کہا، ایشور کہا، رب کہا، وہ اسے ہی کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رب ہے کیا۔ جی جس کو بڑوں نے کہا، جو بڑوں سے اسے ملا وہ وہی اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ بڑوں نے کیا بتایا جی؟ اللہ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا خالق کون ہے جی؟ مالک کون ہے جی؟ وہ اللہ۔ اللہ کہاں ہے جی؟ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب دوسرا شخص جو تحقیق کرنے والا ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، وہ جب غور و فکر کرتا ہے، اپنی ہی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، آسمان و زمین میں جو بھی اس کو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اس میں تحقیق کرتا ہے، اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ذات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسا کوئی وجود ہے ہی نہیں جو مذاہب میں پایا جاتا ہے اللہ، ایشور، گاڈ کے نام پر، کہ وہ اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھا ہوا نہیں۔ کیا سامنے آتا ہے؟ خالق کی صورت میں، مالک کی صورت میں، کسی بھی صورت میں آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی صورت میں کون سامنے آتا ہے؟ ہوا۔ یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہی وجود نظر آتا ہے۔ کیسے، کس صورت میں؟ جیسے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہر مخلوق جو ہے وہ دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایسے لنکڈ جڑ گئی، ایک وجود ہے۔ تو یہ کہ اللہ جی یہ ہوا ہی ذات ہے۔ اور اگر تم اللہ کہتے ہو، ایشور کہتے ہو، گاڈ کہتے ہو، جو بھی نام دیتے ہو، وہ اگر ہے، جان لو اگر ہے تو یہی ذات ہے۔ ہوا جو ہے یہ تمہیں ہر طرف نظر آ رہا ہے وجود، یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جان لو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی آگے بات جائے انشاءکم، ذرا بتاؤ، خود بتاؤ کہ جو تمہیں جس طرح تخلیق کیا گیا ہے، جس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ تمہارے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں، یعنی جیسے تمہیں تخلیق کیا یا تمہیں اس طرح یا ایسا ڈیزائن کیا کس نے ہے جی؟ صحیح۔ یہ ڈیزائننگ کسی اوپر باہر سے کسی نے آگے کی ہے یا پھر اسی کائنات نے تمہاری ڈیزائننگ کی ہے؟ ارتقاء سے، یعنی موت مراحل سے گزارتے 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 جی بالکل بالکل یہی کائنات ہے۔ ایسا تمہیں کس نے تخلیق کیا ہے؟ ذرا خود کرو کہ تمہیں وجود میں لایا گیا، تمہیں وجود میں کون لایا؟ زیادہ دور نہیں، جو ایک مرد عورت جنہیں تم والدین کہتے وہی لے کر آئے نا، انہوں نے جنم دیا نا۔ بالکل۔ تو جو تمہارے والدین ہیں دو بشر، وہ کس میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اسی کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتے؟ بالکل بالکل اسی کائنات۔ تو اس طرح غور کرتے جاؤ، تمہارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا یہ جو تمہاری ڈیزائننگ ہوئی ہے، جو تمہیں یعنی کہ جس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ڈیزائن تمہیں کس نے کیا ہے؟ کیا اسی کائنات نے نہیں کیا؟ بالکل۔ یا کوئی اوپر چڑھ کے باہر کو بیٹھا ہوا ہے جو اس نے کیا ہے جی؟ نہیں، یہی کائنات ہے۔ اچھا ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ جناب یہ وہ جو اللہ ہے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے اس نے ڈیزائن کیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو غنی ثابت، الغنی تو دور کے بعد غنی ثابت نہیں ہوتا، وہ تو فقیر ثابت ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور کیا ہر کوئی خود نہیں کہتا یہ اللہ، گاڈ، ایشور یا وہ کیا ہے الغنی ہے؟ الغنی کا مطلب کیا ہے؟ الغنی کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں کسی دوسرے کا رائے برابر بھی وہ کنٹریبیوشن نہ ہی وہ لیتا ہے، نہ ہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مداخلت پسند ہی نہیں، اسے شرکت پسند ہی نہیں ہے، جسے شرک کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، خود کرتا ہے، کسی دوسرے سے مدد لینا یا کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کے لیے گالی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر جسے آپ اللہ، گاڈ، ایشور کہتے ہیں، آپ کے جو تصورات ہیں اسے مان لیا جائے وہ اللہ گاڈ ہے، تو وہ تو ذرا غور کرنا، بچہ پیدا کرنے کے لیے وجود میں آپ کو وجود میں لانے کے لیے آپ کے والدین کا محتاج جی؟ بالکل۔ آپ کو پالنے پوسنے کے لیے پھر جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں وہ زمین کا محتاج جی؟ بالکل ایسی۔ آکسیجن کے لیے درختوں کا محتاج،
درختوں کو نباتات کو اگانے کے لیے سمندروں کا، ہواؤں کا، فضا کا محتاج، زمین کا محتاج، وہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل تو بہرحال جب آپ غور کریں گے آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا بھائی ہوا الذی، یہی یہ جو وجود آپ کو ہر طرف نا یہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آگے بات کی گئی، کیا بات کی؟ وہی جو پچھلی آیت میں آپ کو اوپر واضح کیا، وہ وجعل، اور تمہیں جو ہے وہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، کیسا کیا گیا؟ لکم، تم کو، السمع، سننے والا، سننے والا تمہیں کریٹ نہیں کیا گیا؟ تمہیں سننے کی صلاحیت جب تمہاری ڈیزائننگ کی ہے تو کیا تمہاری ڈیزائننگ کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی؟ والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی؟ والافئدہ، اور جو بھی سنائی اور دکھائی دیتا ہے اس سے جو سمجھ آتا ہے آگے اسے سمجھنے کی صلاحیت۔ بالکل کیا چیز؟ یعنی آپ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جب آپ غور کریں گے، آپ سمجھیں گے، تو آپ کے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ جو ہمیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے۔ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ ایسا ہے جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ کان لمیٹڈ سنتے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا یا نہیں دے رہا۔ تو وہ جو سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا ان کانوں اور آنکھوں سے، تو اس کو سن لینا، اس کو دیکھ لینا، اس کو سمجھ لینا، یہ صلاحیت بھی دی، ٹھیک ہے جی۔ بالکل افائدہ، وہ افائدہ کیا چیز ہے، کسے کی ہے، یہ صلاحیت کہاں رکھی ہے؟ دوسرے مقام پر واضح کر دیا کہ تمہارے جو قلوب ہیں سینوں میں، انہیں افائدہ کیا۔ وہ جو تمہارے قلوب ہیں، جو دل ہیں، دل جو ہے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دل وہ کچھ سنتا، دیکھتا اور سمجھتا ہے جو آپ ان کانوں، آنکھوں سے سن، دیکھ اور دماغ سے سمجھ نہیں سکتے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ یہی آگے بات کی جا رہی ہے، قلیلا ما تشکرون، قلیلا، انتہائی تھوڑے، قلیل نہیں ہے، قلیلاً ایک لفظ ہے قلیل۔ قلیل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا۔ قلیل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا۔ اور یہاں صرف قلیل نہیں ہے، یہاں پر قلیلاً ہے، دو زبریں ہیں، یعنی تھوڑے کو بھی پیچھے سے پیچھے لے جاؤ، تھوڑے کو پیچھے سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے پیچھے، جو تھوڑا جو ہے اگر اسے پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں تو کتنا تھوڑا بنے گا؟ اگر تو سنگل کی بات ہو تو وہ فرد واحد آئے گا، لیکن یہاں قلیلاً ایک جمع کا صیغہ ہے، اور تھوڑے سے تھوڑا، ایک سے زیادہ بشر ہیں لیکن ایک سے زیادہ بشر کم سے کم ہیں، یا دو سے زیادہ بشر ہیں لیکن کم سے کم ہیں، یعنی کتنے؟ بالکل قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر وقت، ہر دور میں، دنیا میں یا پھر جس وقت یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، یہ کلام کیا جا رہا ہے، تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، بے شک وہ اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان اربوں کی تعداد میں یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان انگلیوں پر گنے جانے والے افراد ہیں، ان انگلیوں پر گنی جا چکنے والی تعداد ہے جو کیا کر رہی ہے؟ ما جو تشکرون، کہ یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، جیسا انہیں تخلیق کیا ہے، تو جس مقصد کی ہے وہ، یعنی کہ ان صلاحیتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، شکر کر رہے ہیں۔ تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو جو شاید دی گئی، جس مقصد کے لیے دی گئی، اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور کفر کا مطلب ہے اس مقصد کے استعمال کرنے سے انکار کر دینا۔ تو اب جو شے آپ کو دی ہے، استعمال تو آپ کر رہے ہیں نا، جب جس مقصد کے لیے دی اس مقصد کے استعمال نہیں کریں گے، اس مقصد کے استعمال کرنے سے انکار کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ استعمال تو وہ ہو رہی ہے، لہٰذا اب وہ آپ اپنی خواہشات میں استعمال کر رہے ہوں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان و زمین میں فساد ہوگا، تباہی آئے گی، خرابیاں ہوں گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل تو پچھلی آیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میرے پیارے بھائی اگلی آیت کو جان لیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت میں بالکل واضح کر دیا، یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے گدھے کے بچوں، ذرا غور کرو کہ کیا تمہیں سننے والا، دیکھنے والا، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے والا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جو اس دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا، اسے بھی سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت دی، تو یہ صلاحیتیں تمہیں کیوں دیں؟ جی بالکل بالکل اگر ان کا استعمال ہی نہیں کرنا، اگر اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے، اندھوں کی طرح اکثریت کے پیچھے چلنا ہے، اندھوں کی طرح بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، تو تمہیں یہ صلاحیتیں دینے کی کوئی ضرورت تھی؟
بالکل نہیں تھی، بالکل جی نہیں تھی۔ تو ذرا غور کرو، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو. جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو پھر دیکھو کہ کیا تم سچے ثابت ہوتے ہو. جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ اللہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تم سچے ثابت ہوتے ہو، یا پھر اللہ رب گاڈ ایشور یہی وجود جو ہر طرف تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ثابت ہوتا ہے. جب رب یہی وجود ثابت ہوتا ہے تو پھر ذرا غور کرو، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو یہ تم کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. جی بالکل بالکل صحیح، رب کے ساتھ۔ تو کیا پھر بچ جاؤ گے؟ اپنے آباء و اجداد سے نہیں تم سیکھتے؟ جی واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ صحیح، بالکل بالکل بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائی دو طرح کے لوگ ہیں. وہ دو طرح کے لوگ یہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ جو دوسری طرح کے جو بتائے ہیں لوگ وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ قلیلاً. اتنی تعداد ہے کہ جس کو انگلیوں پر، یہ جو ہاتھ ہیں ان کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی، اور یہ آیات آج کا ذکر ہے، آج کی تاریخ ہے، یہ بھی آپ کو آگے آیات دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بہرحال یہ آ کے یہ ساری دعوت دی کس نے، یہ باتیں کی کس نے؟ آج تک احمد عیسیٰ سے پہلے یہ باتیں کسی نے کی تھی؟ بالکل نہیں، بالکل جی اگر احمد عیسیٰ سے پہلے اگر کسی نے غور و فکر کا کہا بھی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی یعنی کہ دماغ کا استعمال کرو. دل کے اوپر تو نہیں آیا آج تک کوئی. جی نہیں، آج تک کسی نے کہا بھائی غیب کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا؟ کسی نے کہا؟ اس وقت عمل نہیں کرنا جب تک کہ غیب کو جان نہ لو. احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے تو یہ کہا جا رہا خبردار غیب کے بارے میں کوئی بات کی، استغفر اللہ، تو جو غیب کی بات کرے گا یا غیب کے پیچھے پڑے گا وہ تو کافر ہے. جی بالکل تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جو یہ جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، جو ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگر کرتا ہے کس حد تک کرتا ہے؟ نامکمل، یا آدھی کا استعمال کر رہا ہے آدھی کا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو محض جو سنائی دیتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے، جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا اسی کے اوپر چلتا ہے، جو ظاہر دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، یا پھر وہ جو صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن دیکھ کر، جو ہر لمحے غور و فکر کر رہا ہے، جو عقائد والا نہیں ہے، ہر لمحے اس نے اپنے دل و دماغ جو ہیں ان کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. کون ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو بغیر کام کو جانے، اس کو پتہ ہی نہیں جو وہ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یا پھر جو بندہ پہلے جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ کام ہے کیا، اور اس کام کے بارے میں مکمل علم حاصل کر کے پھر اس کام کے قریب جاتا ہے، مجھے بتائے دونوں میں سے ٹھیک کون ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو علم کون جان کر جاتا ہے۔ کون اصلاح کرے گا، کون فساد کرے گا، کون صالح ہوگا، کون مفسد ہوگا، کوئی پہچاننا کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں۔ جی کوئی ہے مشکل؟ بتا دیں، خود بتا دیں. اب میں یہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی آپ سے کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال. آپ خود غور کریں کہ کیا احمد عیسیٰ کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے غلام بن جاؤ، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ الگ ہے میں الگ ہوں، اور میرے غلام بن جاؤ؟ یا پھر احمد عیسیٰ تو آپ کو ربانیین بنا رہا ہے؟ جی بالکل بالکل، رب ہے، کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے احمد عیسیٰ آپ کو؟ رب کے ساتھ۔ اپنے ساتھ، یعنی رب کو الگ کیا ہوا ہے اور خود 5-6 بیٹا الگ، اور رب کی بجائے رب کے نام پر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، آپ سے چندے لے رہا ہے، فنڈ لے رہا ہے، اپنے پیچھے چلا رہا ہے اندھوں کی طرح، بس میری پوجا پاٹ کرو. یا پھر آپ کو رب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، آپ کو رب بنا رہا ہے؟ جی بالکل رب کے ساتھ۔ تو اب خود بتائیں یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟
بھائی اس سے واضح ہدایت اور ہو سکتی ہے؟ ہر چیز روشن ہے، ہر شے روشن ہے، کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے۔ بالکل اور اکثر یہ مثال بھی دی جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، غور کریں، آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دکان ہے، اور آپ کے پاس اگر اصل ایک نمبر مال ہے، کوئی بھی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تحقیق کرنی ہے، چھان پٹک کرنی ہے، تو آپ اسے روکیں گے؟ جی، خریدنے سے پہلے وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی تسلی کرنی ہے، بالکل تو آپ اسے تسلی کرنے سے روکیں گے؟ نہیں آپ کرنا نہیں اسے اپنا مال دیکھنے پرکھنے سے روکیں گے؟ نہیں جی، لیکن اگر کوئی روکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی اناج کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اوپر خوبصورت اناج زبردست قسم کا چڑھایا ہوا ہے، اوپر طے اور اندر جو ہے وہ گند ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے جی میں ٹھیک ہے جی میں جو قیمت کہتے وہی قیمت دینے کو تیار ہوں، لیکن میں پہلے تحقیق کروں گا، میں پہلے پرکھوں گا آپ کے مال کو، تو وہ اپنا بازو اس ڈھیر کے اندر گھسانے کی کوشش کرے تو وہ گھسانے دیں گے؟ جی؟ نہیں بالکل نہیں کیوں؟ اسے پتا ہے جو لبادہ اڑا ہوا ہے یہ چاک ہو جائے گا۔ باطل جو ہے وہ تحقیق سے گھبراتا ہے، جان لیں، باطل جو ہے وہ تحقیق سے گھبراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے اگر کسی نے تحقیق کی تو لبادہ چاک ہو جائے گا۔ حق کی پہچان ہی یہ ہے کہ حق تحقیق سے گھبرانا کیوں ہے؟ حق تو کہتا یہ اس وقت تک تو نے ماننا ہی نہیں جب تک کہ تحقیق کر نہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ حق پہچانا ہی تب جائے گا جب آپ تحقیق کریں گے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ حق تک پہنچیں گے ہی تب جب آپ تحقیق کریں گے۔ اگر دیکھیں میں حق ہوں نا، اب میں اگر چاہتا ہوں لوگ مجھ تک پہنچیں تو میرے تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ تحقیق۔ تو مجھے بتائیں کیا میں یہ رستہ بند کروں گا؟ نہیں بالکل نہیں جی، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں بھائی جب میرے تک پہنچنے کا رستہ ہی تحقیق ہے تو میں لوگوں کو تحقیق سے روکوں گا، یا پھر میں تو دن رات یہ شور مچاؤں گا بھائی تحقیق کرو؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل دن نہ شو اور جو تحقیق سے روکے وہ حق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور پہلو سے، اسی سے متعلقہ۔ دیکھیں خود کو مسلمان کہلوانے والے قرآن 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 کے کتنے دعوے کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں، بڑے بڑے دعوے، جی قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن کی بات حرف ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل کرتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کی ایک نہیں مانتے۔ کیسے؟ ان مسلمانوں کا کردار دیکھ لیں، ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ یہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لہذا میری بات مان، میرے پیچھے چل۔ ٹھیک ہے جی؟ جی روکیں گے آپ کو کہ اس کی نہیں سننا، اس کی نہیں سننا، اس کی نہیں سننا، اس کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تحقیق نہ کرنا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی نہ سننا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی نہ سننا، گمراہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن جو اہل حق ہیں یا جو مومن ہے یا المومن ہے ان کی یہی پہچان بتا رہا ہے؟ جی، نہیں بالکل قرآن کیا بتاتا ہے؟ غور کیجئے گا قرآن کیا بتاتا ہے، ان مسلمانوں کی کیسی پول چاک کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی کہ قرآن تو پہلی بات یہ کر رہا ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں، جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان سب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی تھی؟ یعنی ایک ایسی کتاب جس پر تم سب متفق ہو، ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں بھائی یہ وہ کتاب ہے کہ جو بلا شک و شبہ رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کیا ایک ایسا کوئی
نہیں ایسی ایک کتاب ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں؟ بالکل ہے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ یہ جناب اللہ کی طرف سے آئی ہے، باقی ہر کتاب کے اوپر اختلاف ہے مسلمانوں کا، لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے، مانتا یا نہیں مانتا؟ جی جی بالکل۔ اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے وہ جو کتاب ہے اس کتاب میں کیا ہے، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، ذکر یعنی وہ آئینہ ہے، جب اسے تم سامنے رکھو گے تو اس کے اندر تمہیں اپنا آپ نظر آئے گا، تو لہٰذا بالکل بالکل دیکھتے ہیں قرآن کیا دکھاتا ہے، یعنی کہ اپنا کردار، یا یہ جو مسلمان ہیں مسلمانوں کا کردار سامنے رکھ کے تو قرآن کے اندر دیکھیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا دکھاتا ہے۔ تو حیران کن طور پر قرآن کے اندر آپ کو دو فریق نظر آئیں گے، کتنے فریق؟ دو فریق نظر آئیں گے، ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کثرت میں ہے، اکثریت میں ہے، اور اس فریق کا کردار کیا ہے؟ اس فریق کا کردار یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، وہ اندھوں کی طرح اسی پر چلتا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، اور اس کی ایک اور بہت جو عجیب و غریب روش ہے، وہ روش یہ ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں، اور ہر کوئی دوسروں کو روکتا ہے کہ اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، نہیں روکتے ہیں، تحقیق سے روکتے ہیں، غور و فکر سے روکتے ہیں، دوسروں کی بات سننے سے روکتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب روش ہے، یعنی روکتے ہیں، روکنا کیا کرنا؟ روکنا، بالکل روکنا کسی کی طرف جانے سے، کسی کی بات سننے سے۔ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف جو طبقہ ہے، یعنی جو دوسرا طبقہ قرآن دکھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انتہائی قلیل تعداد ہے اس طبقے کی، انتہائی قلیل، تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے اندر ان کی زندگیوں میں آپ کو ایک حرف بھی ایسا نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کو روک رہے ہوں، اور نہیں روکتے، ٹھیک ہے جی، صحیح، نہیں روکتے، وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحقیق کرو۔ وہ اس طبقے کے بارے میں قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اس طبقے کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہر لمحے اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھتا ہے، اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھتا ہے، جو ہر لمحے یہ مانتا ہے کہ بھائی میں لمیٹڈ ہوں، میں محدود ہوں، میرا سننا محدود ہے، میرا دیکھنا محدود ہے۔ ظاہری بات ہے جب سننا دیکھنا محدود ہے تو جو نتیجہ بھی میں اخذ کروں گا کیا وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی پہلو، کوئی بات مجھ سے چھپا رہ گیا ہو، لہٰذا آج جو مجھ تک پہنچا ہے میں اسے مانتا ہوں، جو نتیجہ میرے سامنے آ رہا ہے، لیکن میں اس کے اوپر لاک نہیں ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو باندھ نہیں دوں گا، میں اسے دماغ میں ڈال کر تالا نہیں لگاؤں گا، یعنی عقیدہ نہیں بناؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ عقیدہ نہیں بناؤ۔ اس وقت تو میں مانوں گا، لیکن اگر کل کو یا کسی بھی وقت کہیں سے بھی اس کے خلاف کوئی آواز بلند ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی اختلاف سامنے آتا ہے تو میں اس کے اوپر ضد نہیں کروں گا، نہیں جی میں چونکہ یہ مان رہا ہوں تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، نہیں، بلکہ بے شک سامنے والا غلط ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کے خلاف یا اس سے اختلاف میں آواز بلند ہوئی ہے تو میں اس آواز کو سنوں گا اور سمجھوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پہلو جو پہلے مجھ سے چھپا رہ گیا تھا وہ سامنے آ جائے۔ جی بالکل ایسے ہی، تو بالکل اب ایسا جو طبقہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایسے طبقے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے غور و فکر کرنے والے، اگر ان سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ آگے سے غصہ نہیں کرتے، طیش میں نہیں آ جاتے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ کیا واقعتاً سامنے والا سچا ہی تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کوئی ہماری غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے،
اگر ہم استکبار کر کے، تکبر کر کے، نہیں جی ہم تو غلط کر ہی نہیں سکتے، ہم اپنی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سامنے والے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں، تو آج بے شک ہم اپنے آپ کو بڑے 30 مار خان سمجھ رہے ہوں، کل کو نقصان کس کا ہوگا؟ جی بالکل بالکل اپنا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا ہوگا یا اپنا ہوگا؟ اپنا ہوگا۔ جب کل کو آج اگر غلطی نظر انداز کر دی جائے گی، نقصان کل کو اپنا ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کیا میں بیوقوف ہوں کہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کر کے نقصان سے نہ بچوں؟ میں جان بوجھ کے ہلاکت کو، نقصان کو دعوت دوں؟ جی نہیں، قرآن بتا رہا ہے یہ جو دوسرا طبقہ ہے، تعداد ان کی انتہائی تھوڑی ہے، قلیل میں قلیلاً، ہر لمحے غور و فکر کرنے والے، جو بھی کام کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرتے ہیں، مکمل علم و حکمہ حاصل کرتے ہیں، یہ کسی کو روکتے نہیں ہیں، الٹا یہ کہتے ہیں بھائی تحقیق کرو۔ یہ اگر یعنی اگر اپنی بات پیش کریں گے، یہ جو طبقہ ہے اگر اپنی بات پیش کرے گا، یہ ان میں سے کوئی اپنی بات پیش کرے گا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا دادا ہوں، میں تیرا چاچا ہوں، میں تیرا تایا ہوں، میں تیرا ٹیچر ہوں، میں حکمران ہوں، اس وجہ سے میری بات مان، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اگر باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کو کچھ بتا رہا ہے تو کہے گا میرے بیٹے، باپ اور بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو نے اس وجہ سے نہیں ماننی کہ میں تیرا باپ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری بات باپ ہونے کے ناطے صرف اور صرف تب تک تیرے اوپر ماننا لازم تھا جب تک تو باشعور نہیں تھا، ٹھیک ہے جی؟ بالکل جب تک تو باشعور نہیں تھا، جب تک تو باشعور نہیں تھا تب تک مجھے تیرا رب بنایا گیا تھا۔ آج جب تو باشعور ہو گیا ہے تو جس نے مجھے تیرا رب بنایا تھا، آج تو نے اس کو رب بنانا ہے، نہ کہ مجھے اس کے مقابلے پر کھڑا کر دے، اس کا شریک بنا لے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہٰذا باپ اور بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ، جو بھی میں بات کروں تو دیکھ کیا یہ جو تیرا رب ہے اس کی بات ثابت ہوتی ہے۔ بات رب کی ماننی ہے۔ جب تک میں تیرا رب تھا، یعنی جب تک تو میرا محتاج تھا، میں تیرا رب تھا، تو تب تک تو رب ہونے کے ناطے میری مانتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تجھے ماننا تھی میری، اگر تو میری نہ مانتا کسی اور کی مانتا تو تجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن آج تو باشعور ہو گیا ہے تو آج میں تیرا رب نہیں ہوں، آج تو میرے برابر کھڑا ہو گیا ہے نا، آج تو میرا محتاج نہیں رہا، میرے برابر پر آ گیا ہے، تو پھر دیکھ میرا اور تیرا دونوں کا رب کون ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ صحیح، بالکل۔ لہٰذا آج اگر میں کوئی بھی بات کروں تو اس کو ماننے سے پہلے دیکھ کیا یہ واقعتاً رب کی بات ہے، کیونکہ بات رب کی ماننی ہے، باپ کی نہیں ماننی۔ بالکل رب کی ماننی، بات رب کی ماننی ہے، استاد کی نہیں ماننی، بات رب کی ماننی ہے، حکمران کی نہیں ماننی، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ پہلے یہ طے نہیں کرتے، یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ بات رب کی ہے یا نہیں، اور آپ بغیر یقین کیے، بغیر جانے مان لیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ٹیچر کہہ رہا ہے، یہ استاد کہہ رہا ہے، یہ بڑا کہہ رہا ہے، یہ ماں کہہ رہی ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ چاچا تایا، یہ حکمران کہہ رہا ہے، تو پھر نہ صرف آپ نے اس کو رب کے مقابلے پر کھڑا کیا، اس کو شریک بنا دیا، رب کا شریک تسلیم کیا، بلکہ اگر سامنے والا جو ہے وہ بھی خاموش ہے اور وہ بھی خوش ہے اس میں، تو وہ رب کا شریک بنا ہوا ہے۔ جی صحیح، بالکل، وہ رب کا شریک بنا ہوا ہے۔ تو جو دوسرا گروہ ہے، غور کریں دونوں گروہ میں یہ فرق ہوتا ہے، جو دوسرا گروہ ہے وہ کوئی بھی بات کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں حکمران ہوں اس لیے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں والد ہوں اس لیے جو ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں ماں ہوں اس لیے غلط ہو ہی نہیں سکتی، میں بڑا ہوں اس لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا، میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ اس لیے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے پہلے تحقیق کرو، کیا دل و دماغ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں واقعتاً حق ہے؟ اگر نہیں تو میرے اوپر بھی واضح کرو کہ میری بات میں کہاں خامی ہے، تاکہ میں شرک کرنے سے بچ جاؤں۔
میں رب کا شریک بننے سے باز جاؤں؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی میں نے وہ بولنا ہے جو رب کی بات ہو، میں نے وہ عمل کرنا ہے جو رب کا عمل ہو۔ اب کہیں اگر میں ایسی بات کرتا ہوں، ایسا بولتا ہوں جو رب کا نہیں ہے، یعنی جس میں خامی ہے، تو خامی والا کام رب تو نہیں کرے گا، رب تو سبحان ہے۔ اب اگر میں خامی والا کام کر رہا ہوں اور اسے میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو رب کا شریک بنا ہوا ہوں، کہ وہ رب کا عمل تو نہ ہوا، وہ تو شریک کا عمل ہو جائے گا۔ جی بالکل تو یہ ہے جناب دوسرا طبقہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی باپ ہونے کے ناطے بات مان جو، چچا ہونے کے ناطے، تایا ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے ناطے، حکمران ہونے کے ناطے، یا کسی قسم کا دباؤ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ جو فضیلت ہے نا، مجھے تجھ پر فضیلت دی گئی ہے، تیرے پاس عہدہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی عہدہ ہے، یا تو بیٹا ہے میں باپ ہوں، تو بیٹا ہے میں ماں ہوں، جی تو اولاد ہے میں والدین میں سے ہوں، تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے یہ فضیلت اپنی جگہ، یہ فضیلت اپنی جگہ، بالکل بات اس وجہ سے نہیں ماننی، بات ماننی ہے رب کی، تو میری بات جب رب کی بات ثابت ہو تو ماننی ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کوئی بھی بات مثال سمجھتے ہیں، جو آپ نے سمجھا وہ ٹھیک سمجھا، اگر آپ سامنے والے کو کہتے ہیں بھائی یہ بات ایسے ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی تحقیق کر، پہلے تحقیق کر پھر ماننا، اگر واقعی میری بات صحیح ثابت ہو پھر ماننا، تو ہو سکتا ہے آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو میری بات صحیح ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت آپ سے زیادہ ہو، یا اس کے سامنے وہ پہلو، وہ نقطہ آ جائے جو آپ سے چھپا رہ گیا، اور وہ آپ کی خامی آپ کے اوپر واضح کر دے، بھائی آپ کی بات میں یہاں پر خامی ہے۔ بالکل صحیح بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل ایسا لیکن اگر آپ کہیں نہیں جی میں بڑا ہوں، میں استاد ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں حکمران ہوں، اس وجہ سے میری بات مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے یہ بتائیں اگر وہ بات غلط ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ صرف آپ گمراہ، بلکہ جو بھی آپ کی بات مانے گا وہ بھی گمراہ، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے اوپر جب عمل کیا جائے گا کہ ہلاکت نہیں آئے گی، تباہی نہیں آئے گی۔ بالکل یہ ہے دوسرا گروہ۔ کڑی سے کڑی اب میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، ذرا قرآن کو بناؤ آئینہ اور دیکھو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، پورے قرآن میں دیکھ لو، کیا یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے؟ کیا یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اختلاف ہونے پر طیش میں آ جاتا ہے؟ جی کیا یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو کہتا ہے میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے اختلاف کوئی کیے نہیں جا سکتا؟ کیا یہ مومن کی پہچان ہے جو یہ کہے کہ میں تو اسی پر چلوں گا جس پر میں نے اپنے باوجداد کو پایا؟ کیا یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو لوگوں کو تحقیق کرنے سے، کسی کی بات کرنے سے روکتا، سننے سے روکتا ہے؟ کیا یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو آواز کو بند کرتا ہے، جو آواز دباتا ہے؟ جی یا یہ تو پورے کے پورے قرآن میں بتایا گیا، جان لو یہ مجرمین ہیں، رب کے شریک ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل تو دیکھ لیں یہ کہاں کھڑے ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے، کسی کی بات کرنے سے یا تحقیق کرنے سے مومن روکتے ہیں، مشرک۔ قرآن کیا بتا رہا ہے دیکھ لینا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مشرک روکتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ قرآن کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں؟ کیا قرآن آپ کو، یہ جو آج آپ نے آیت پوچھی تھی، یہ سورہ الملک جو ہے، اس کی آیت نمبر جو 22 ہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ، تو یہ جو آیت ہے، تو اس آیت میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان دو میں سے کس میں آ رہے ہیں، پہلے والے میں یا دوسرے والے میں؟ بالکل واضح کلیئر نظر آ جاتا ہے۔ دوسرے والے میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بالکل اب جب قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی پہچان یہ ہدایت یافتہ، اب آپ اگر قرآن آپ کو اس کیٹیگری میں دکھا رہے ہیں، تو دنیا ساری کی ساری ایک جگہ جمع ہو جائے دوسری طرف آپ کے مخالف، کیا وہ سچی ہو سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا دنیا یا یعنی صرف اس وجہ سے آپ اسے مان لیں گے کہ وہ اکثریت ہے؟ جی اکثریت ہونے کی وجہ سے سچی ہو جائے گی؟
نہیں ہرگز نہیں۔ بے شک اکثریت ہی ایک طرف کیوں نہ ہو، لیکن کیا کوئی بنیاد ہے ان کی؟ جی بھائی، نہیں بالکل بنیاد آواز اونچی ہونا یہ حق کی علامت نہیں ہے ٹھیک ہے نا؟ بالکل تو ظاہر بات ہے جب بالکل اکثریت ایک بات کرے گی تو آواز تو اونچی ہو جائے گی نا، بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن اکثریت ہے۔ کیا وہ حق بھی ہوگی، حق ثابت ہو جائے گی اس طرح؟ نہیں حق تو حق ہے، بے شک کم ہاں، ہوئے۔ یہ چیز ہے۔ یہ دیکھیں وہ اگلی آیات دیکھیں تو اگلی آیات کیا ہے؟ 24 نمبر آیت جو ہے، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اچھا، اس میں کیا بات کی جائے؟ اس میں یہ بات کی جائے، یعنی کل کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ہوا الذی، ہوا یہ جو آپ کا وجود نہ رہے، یہی ذات ہے۔ یہ ذات کیا؟ ذراکم۔ ذرا غور کو، کیا تم ذرات سے نہیں بنے، ایٹم سے نہیں بنے؟ بالکل ایٹمس ہیں۔ تو یہ ایٹمز کہاں سے نکلے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کہیں اوپر والے اللہ نے نیچے پھینکے تمہیں بنانے کے لیے اوپر سے لے کر آیا میٹیریل، یا پھر یہ جن سے تم بنے ہو، جن ایٹم سے، جن ذرات سے تم بنے ہو، وہ ذرات اسی کائنات سے نکلے ہیں؟ بالکل اسی کائنات میں۔ جی، فی الارض، اسی زمین سے، اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر جو آپ تحلیل کر کے واپس اسی میں، اور اسی طرح یعنی کہ کس کی طرف جا رہے، کس سے نکل رہے ہو اور واپس کس میں جا رہے ہو؟ کیا اوپر والے سے نکل رہے ہو اور اوپر والے میں واپس جا رہے ہو، یا پھر یہ جسے آپ کائنات کہتے ہو، آسمان و زمین کہتے ہو، اسی کائنات سے نکل رہے ہو واپس اسی میں جا رہے ہو، نکل رہے ہو جا رہے ہو، نکل رہے ہو جا رہے ہو، نکل رہے ہو جا رہے ہو؟ جی، بالکل بالکل یہی سرکل چل رہا ہے۔ تو رب کون ہوا پھر جی، قرآن کہہ رہا ہے رب وہ ہے جس سے تم نکل رہے ہو، ایگزسٹ کر رہے ہو، واپس اسی میں جا رہے ہو، نکل رہے ہو جا رہے ہو۔ تو کیا اوپر والے سے نکل کے آ رہے ہیں، واپس اوپر والے میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل بتائیں نا۔ بالکل نہیں، یہی کائنات، یہی بالکل یہی کائنات۔ پھر آگے جو مشرک ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ جو پہلا گروہ ہے جو اکثریت والے ہیں، اندھو کی طرح اپنے باجداد کے پیچھے چلے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رسول جو اس کے ساتھی ہیں، یعنی جو اہل حق ہیں، جو قلیلاً ہیں، انتہائی تھوڑی، ان کو کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہا جا رہا ہے، کیسے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جاتا رہا، یہی کہا گیا تھا اس سے پہلے بھی، جب یہ وقت آیا تھا، کیا متى هذا الوعد، تو یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو عذاب کا، کب ہے یہ؟ کب آ رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے یہ؟ جی، ان کنتم صادقین، اگر تم جو ہے وہ سچے ہو تو بتاؤ کب آ رہا ہے یہ، یعنی کہ یہ عذاب کب آ رہا ہے، تمہیں زمین کا وارث کب بنایا جا رہا ہے؟ جی، واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو جو تم دعوت دے رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، یہ کب ہو رہا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنا ایک نظریہ پیش کریں، یا آپ اپنی دعوت سامنے رکھیں، یا اپنی بات کریں، تو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے بتا، یہ ہوگا کب؟ اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں خلافت کا داعی ہوں، خلافت کا دعوے دار ہوں، تو یہ طریقہ، یہ فارمولہ اس پر عمل کیا جائے تو اتنے وقت میں خلافت قائم ہو جائے گی، یا آپ وہ یعنی کہ آپ جو بھی نظریہ پیش کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ نتیجہ کب نکلے گا؟ آج تک کسی سے پوچھا گیا؟ کسی کو اس سوال کا سامنا ہوا، کرنا پڑا؟ جی، آپ ایک دعوت سامنے رکھتے ہیں، اور جو اس کا نتیجہ ہے، جو منزل ہے، آپ سے پوچھا جائے کب منزل تمہیں مل رہی ہے، وہ کب ہو رہا ہے، بتاؤ ذرا۔ آج تک کسی کو پوچھا گیا، کہا گیا؟ نہیں، آج کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ بالکل القاریہ کا، جس سے مطلب کہ القاریہ کب بانی ہے، تم لوگوں کو زمین کا وارث کب بنانا ہے، کب تمہارے اوپر یہ جو سختی ہے، یہ جو ہم نے تمہارے اوپر زمین تانگ کی ہے، پھر کب تم اس وقت سے نکل رہے ہو، کب جو ہے وہ اقتدار مل رہا ہے، جی طاقتور ہو رہے ہو، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل بالکل یہی بات کہی جاتی یہ ساری کب کی بہرحال واضح ہو جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، کل رسول تو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انما، اس میں کچھ شک نہیں، ما جو علم ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے،
وَإِنَّمَا اور اس میں کچھ شک نہیں، ما جو آنا میں کیا ہوں، نذیر مبین میرا تو کام یہ ہے کہ میں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبع کروں، میں تو متنبع کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کام متنبع کرنا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، میرا کام کیا ہے؟ متنبع کرنا۔ یہ جو عذاب لانا ہے یا جو بدلہ لینا ہے یہ رب کا کام ہے، اور رب اپنے کام سے غافل نہیں ہے، نہ ہی وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ وہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ جی بے شک بے شک، اگر میں اپنا کام اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اپنے وقت پر پوری کر دوں گا، تو میرا رب غافل نہیں ہے، میرا رب لاپرواہ نہیں ہے، میرا رب ڈھیلا نہیں ہے۔ جی بالکل تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں نذیر مبین کا مطلب کیا ہے، میرا کام میں آیا ہوں کھول کر متنبع کرنے، لہٰذا جس دن میں نے متنبع کر لیا میری ذمہ داری پوری ہوگی، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ٹینشن کس بات کی؟ جی بالکل بالکل، کوئی ٹینشن نہیں، تو بہر یعنی کہ یہ کب کا ذکر ہے، کب کی بات ہو رہی؟ آج کا نہیں یہ سارا؟ آج کی تاریخ، بالکل آج کی تاریخ، جی نذیر و مبین۔ جی وہ تھوڑا پیچھے جائیں، اس سے پیچھے جو آیات ہیں تو حیران کن بات ہے، یہ ساری کی ساری دعوت احمد عیسیٰ کی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ان سے پہلے والے جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، جب ان میں بھی بالکل اسی طرح رسول ہے جیسے نوح آیا تھا تو کیا کیا تھا، انہوں نے کذب کیا تھا نا، بالکل کذب کیا، ہود کا کذب کیا گیا، صالح کا کیا گیا، شعیب کا کیا گیا، لوط کا کیا گیا، موسیٰ کیا گیا، تو کذب کرنے والے جو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ہلاکت کا شکار ہو گئے، جس عذاب سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ تو پیچھے بات والا قد سے شروع ہو رہی بھائی، جب رسول آ جائے اور اس کا قذب کیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھو قدر میں کیا ہو چکا ہوا ہے، کیا طے کیا جا چکا ہوا ہے۔ جب اس سے پہلے 6 بار نتیجہ وہی نکلا ہے جی جو بتا دیا گیا، تو کیا 7ویں بار کو ڈیفرنٹ نکلے گا؟ نہیں، ایک بار آپ 2 جمع یعنی ایک بار آپ 2 جمع 2 کریں 4 آئے، دوسری بار پھر 4 آئے، تیسری بار پھر 4 آئے، چوتھی بار پھر 4 آئے، 5ویں بار پھر 4 آئے، چھٹی بار پھر 4 آئے، تو کیا 7ویں بار کچھ اور آئے گا؟ نہیں، بالکل وہی آئے گا، وہ اگر بدلنا ہوتا دوسری بار ہی بدل جاتا، تیسری بار بدل جاتا۔ جی بالکل بالکل بالکل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر لحاظ سے غور کرنے والی بات ہے، ہر لحاظ سے غور کرنے والی بات ہے، ہر شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں، ہر شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کوئی بھی شے ہے، دایاں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 ہو گئی، ایک اس کا اندر 7، ہر شے کے 7 پہلو ہیں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے اور 7 پہلو ہیں۔ جی صحیح، ٹوٹل بالکل، ہنسا کیا ہے؟ 9 کا اسی سے جوڑا بنا دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا 2 میں، ایک طرف 2 دوسری طرف 7 پہلو اور جوڑا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے اور ہر شے کے 7 پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی، یہ قانون ہے، میتھمیٹکس ہے، دنیا کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی۔ اچھا اب غور کرنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی، کتنے پہلو سے ہلاکت آئی، ہلاکت کتنے پہلوؤں سے آئی؟ 7 پہلوؤں سے آئی یا نہیں آئی؟ ایک پہلو سے قوم نوح، دوسرا عاد جو تھے، تیسرا سمود جو تھے، چوتھا مدین جو تھے، 5واں لوط جو تھے، چھٹا آل فرعون۔ ایک پہلو رہتا ہے، 7واں رہتا ہے۔ جی بالکل، غور کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور پورے کا پورا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان لو یہ جو اس سے پہلے 6 قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں کہ ان میں نذیر آیا، متنبع کرنے والا آیا اور اس کی موجودگی میں ہلاک کیا گیا، یہ کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ بالکل بالکل، کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہ 7ویں بار ہونا ہے۔
اور جب 7ویں بار ہونا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ پچھلی 6 بار کے جیسا ہوگا نا، 7ویں ایکسٹرا 7 بار کے جیسا ہوگا نا 7ویں بار جو ہوئی. بالکل بالکل جی بالکل اسی وجہ سے یہ جو 7ویں بار ہے اسی کے لحاظ سے واضح کیا گیا کہ کیا ہونا ہے. کہیں پر نوح کی نسل سے، کہیں پر ہود کی نسل سے، کہیں پر صالح کی نسل سے، کہیں پر شعیب کی نسل سے، کہیں پر لوط کی نسل سے، کہیں پر موسیٰ کی نسل سے. جی واضح کر دیا یہ ہونا ہے، یہ ہونا تھا. جی صحیح بالکل ایسے ہی ہے. اور اب مجھے خود بتائیں، بار بار بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں غور کریں، جب قرآن بتا رہا ہے یہ ہونا ہے، قرآن بتا رہا ہے قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ الاولین کو نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ مثل کر دیا گیا ہے، یوں قرآن میں الاولین کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے. تو جب قرآن میں دیکھیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں آپ کا ذکر ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں اور قرآن میں کوئی ایک بھی ایسی آیت آ جائے کہ ہم نے ماضی میں فلاں قوم کی طرف رسول بھیجا، کوئی ایک بھی آیت آ جائے تو وہ جو قوم میں رسول بھیجا کوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، مجھے یہ بتائیں وہ اس قوم کا ذکر ہے یا آپ کا ذکر ہے؟ ہمارا ذکر ہے بالکل. مطلب کیا ہے اس کا بھائی؟ آپ میں رسول آنا ہے. حیران کن طور پر پورے کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے، ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا کہ بھائی ان قوموں کی طرف ہم نے کیسے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. بالآخر ان میں ہم نے نذیر بھیجا، النذیر. جی تو جب قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے کیا یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ جی نہیں ہمارا ہی ذکر ہے. اگر ان کی مسلوں سے آپ کا ذکر ہے تو یہ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی آپ میں یہ رسول آنا ہے، نوح کی مسل نے آنا ہے، اور اس کی پہچان اتنی واضح کر دی، اتنی واضح کر دی، اتنی واضح کر دی کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں یوں سمجھے ان کی اتنی واضح پہچان نہیں جتنی اس کی واضح کی. اس رسول کی پہچان کہیں پر نوح کی نسل سے واضح کر دی، کہیں پر ہود کی نسل سے واضح کر دی، کہیں پر صالح کی نسل سے، کہیں پر شعیب کی نسل سے، کہیں پر لوط کی نسل سے، کہیں پر موسیٰ کی نسل سے. یعنی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پہچان نہیں پائے. چلو ٹھیک ہے بھائی کسی ایک پہلو سے نہیں پہچان پائے، دوسرے سے پہچان لو، اور دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، تیسرے سے نہیں چوتھے سے. جی کوئی بہانہ نہ بنا سکے. تو جب یہ بات طے ہے، قرآن واضح کر رہا ہے کہ بھائی تم میں رسول آنا ہے، کب آنا ہے؟ جب عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہوگا. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بے شک کوئی کذاب ہی کیوں نہ آئے، کوئی کذاب ہی کیوں نہ آئے. اگر دنیا میں کوئی بھی شخص آ کر یہ کہے کہ میں تمہارے رب کی زبان ہوں، میں وہ رسول ہوں جو متنبع کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کی موجودگی میں عذاب دیا جانا ہے، بے شک ساری دنیا کہے کذاب ہے، پھر بھی تحقیق کر لو، آنا تو ہے نا، کہیں وہ نہ ہو. بالکل بالکل. اور تحقیق کرنے میں کوئی حرج ہے؟ تحقیق کریں گے، اگر نہ ہوا یقین ہو جائے گا، پچھتاوا تو نہ ہوگا کل کو. بالکل ایسے ہی. پھر قرآن یہ بتا رہا ہے جان لو کہ تم بنی اسرائیل کی نسل ہو. کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے جان لو بنی اسرائیل کو ہم نے 2 موقع دیے مسیحا کے لیے. پہلے ان کو بتایا تم میں مسیحا آئے گا، کیسے آئے گا، سارا واضح کر دیا، کہا پہچان لینا. جب مسیحا آ گیا کفر کر دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی، صحیح بالکل. اس کے باوجود ایک موقع پھر دے دیا، کہا جن وجوہات کی بنیاد پر تم پچھلی بار نہیں پہچان پائے، چلو ایک موقع تمہیں اور دے دیتے ہیں، لیکن جان لو یہ لاسٹ چانس ہے. تو جب محمد آیا پہچانا انہوں نے یا پھر وہی کیا، پچھلی بار وہی روش اپنا دی؟ بالکل پھر وہی کیا. بالکل. اور قرآن کہہ رہا ہے جان لو یہ جو بنی اسرائیل کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے یہ تمہارا ذکر ہے، ان کا نہیں. ان کو تو مسئلہ کر دیا کہ تمہارا ذکر ہے. جی بالکل. حیران کن طور پر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم میں
جس مسیحا نے آنا ہے، ہمارے رسول نے آنا ہے، ہم نے ایک بشری صورت تمہارے سامنے آنا ہے، تو جس نے آنا ہے، جب آنا ہے تو جان لو یہ کیا جانا ہے، کفر و کذب کیا جانا ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ من الکاذبین، یہ تو جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، وہ جو ملاٹے ہوں گے، ملاٹے کہیں گے اس وقت کے جو ملاٹے دین کے ٹھیکیدار، وہ کہیں گے ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں، اس کو تو دین کے اللہ بے کا نہیں پتا۔ کس کو کہا جائے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ تم میں جس رسول نے آنا ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ جی بالکل بالکل بالکل، قرآن یہ کہہ رہا ہے جان لو تم میں جس رسول نے آنا ہے، جس مسیح نے آنا ہے، اس کی پہچان کیا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ گالیاں، وزدجر، اس کو گالیاں دی جائیں گی، بکواسات کی جائیں گی، تہمتیں، ملامتیں، ٹھیک ہے، انتہائی غلیظ ترین الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ کیا کہا جائے گا؟ بالکل بالکل، اس کو کہا جائے گا اے لوگو، ملاٹے کہیں گے اے لوگو یہ نہیں چاہتا، اگر چاہتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس دین سے ہٹا دے جس پر تم نے اپنے باوجداد کو پایا ہے۔ صحیح، بالکل جی یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ کہا جانا اسے، قرآن بتا رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ ہمارے ہی جیسا بشر، جب رسول ہوتا تو بشر ہے نا، لیکن کہیں گے یہ بشر تو ہے لیکن ہماری ہی مثل بشر ہے۔ یعنی کہ ہمارے باوجداد نے تو کہا تھا عیسیٰ کی پہچان یہ ہوگی، رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس کے پاس معجزات ہوں گے، آسمانوں سے اترے گا، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، جی معجزات ہوں گے، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بشر ہے ہماری ہی مثل، یعنی جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے ہی یہ پیدا ہوا، جیسے ہم پلے بڑے ویسے ہی یہ پلا بڑا، جس معاشرے میں ہم پلے بڑے اسی معاشرے میں یہ پلا بڑا، جیسے ہم کھانے کے محتاج یہ کھانے کا محتاج، جیسے ہم پینے کا محتاج یہ پینے کا محتاج، جیسے ہمیں دھوپ لگتی ہے، ہمیں گرمی اور سردی لگتی ہے، اسے بھی گرمی اور سردی لگتی ہے، جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے اسے پسینے آتا ہے، جیسے ہمیں پہانا پیشاب آتا ہے اسے پہانا پیشاب آتا ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی اسے بھی لگتی۔ جی اس کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں جو اس میں اور ہم میں فرق کرے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ تو باتیں ہی بس سناتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ چاہتا ہے ہمیں اس دین سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ بالکل صحیح۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ قرآن بتا رہا ہے کس کے بارے میں؟ آنے والے مسیح کے بارے میں۔ اتنی واضح پہچان ہو سکتی ہے؟ اس سے واضح ہو سکتی ہے اور کوئی؟ نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، بالکل۔ اور غور کرنے والی بات ہے، حیران کن طور پر جب بہت سارے آتے ہیں جو کہ واقعتاً کذاب ہوتے ہیں، جو آ کر کہتے ہیں میں ہی وہ مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنایا جاتا، اس کے وقت یہ حالات نہیں ہوتے، اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو قرآن بتا رہا ہے۔ جی بالکل بالکل، اور ایک شخصیت بہرحال آ جاتی ہے، ایک شخصیت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور جب اس شخصیت کو سامنے رکھیں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے سامنے رکھیں، اس کے کردار کو سامنے رکھیں، تو آپ کو یہ محنت کرنی نہیں پڑے گی کہ بھائی قرآن کو اس پر فٹ کیا جائے، نہیں، قرآن کی آیات توڑ مروڑ کے یا کسی بھی طریقے اس کے اوپر فٹ کرنی پڑے نا۔ اگر آپ اس شخصیت کو سامنے رکھیں گے تو قرآن خود بیان ہوتا چلا جائے گا، قرآن بتائے گا بھائی میں اس کا ذکر ہوں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے نہیں، بالکل۔ اور پھر بھی آنکھیں بند رکھی جائیں، بھائی مان لیا، دیکھیں مان لیا جی کذاب ہے، مان لیا، لیکن تحقیق آنا تو ہے نا، سچے نے تو آنا ہے نا، یہ تو مانتے ہو نا، بالکل آنا ہے، بالکل سچے نے آنا ہے، ایک آیا ہے آ کر کہہ رہا ہے میں وہی ہوں، ٹھیک ہے مان لو کذاب ہے، لیکن تحقیق تو کرو کہیں وہ نہ ہو۔ جی بالکل بالکل، تحقیق تو کرو، تحقیق کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کیا تحقیق کرنے سے کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ فائدے فائدے۔ تحقیق کرنے سے اگر وہ کذاب ثابت ہو جاتا تو آپ کے پاس ایک بنیاد ہوگی، دلیل ہوگی، ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی وہ کیا وجہ ہے
جس وجہ سے ایک کذاب نے اٹھ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو آئندہ آپ اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں گے. صحیح، بالکل آئندہ کسی کذاب کی جرت نہیں پڑے گی کہ وہ یہ دعویٰ کرے. کیوں؟ اسے پتہ میں پکڑا جاؤں گا، فوری پکڑا جاؤں گا. جی یوں بالکل ایسے ہی اگر کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے، بے شک کذاب ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ تحقیق کرتے ہیں بجائے یہ کہ آنکھیں باندھ کر اس پر فتوے لگانا شروع کر دیں، تحقیق کرتے ہیں تو آپ جو آنے والا حقیقی ہے، اصل ہے، اس کے لیے راہ ہموار کریں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. لیکن اگر آپ تحقیق کا دروازہ بند کر دیں کہ کوئی بھی آئے آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، بکواس کا فساد کرنا شروع کر دیں، تو بھائی اصل نے تو آنا ہے نا. تو اگر تم نے یہی بالکل روش اپنائی، کوئی آتا ہے اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تم کہتے ہو کذاب ہے، یہ ہے فلان ڈھمکان، بغیر تحقیق ہے، بغیر سوچے، بغیر غور کیے، بغیر سمجھے، تو ذرا غور کرو جب اصل آئے گا تو کیا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا؟ جی نہیں نہیں، اس کے ساتھ بالکل بھی یہی نہیں کرو گے تم؟ یہی قرآن بتا رہا ہے کہ جب اصل آ گیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ من الکاذبین. بالکل بالکل، جو بلکہ کاذب جو ہوگا وہ تو ہاں میں ہاں ملائے گا، جو ہاں اصل ہوگا وہ تو حق بیان کرے گا. جی دیکھیں نا، اس کے باوجود نہیں غور کر رہے، بالکل اس کے باوجود اندھے کے اندھے ہیں. تو اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں، حق واضح ہو سکتا ہے اب بھی؟ مجھے آپ خود بتائیں کہ بھئی کیا آپ اندھوں کی طرح احمد عیسیٰ کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، یا پھر آپ کے پاس بنیاد ہے؟ بالکل بالکل، بنیاد ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بنیاد غلط ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت. پورے کا پورا قرآن ایک ایک آیت گواہی دے رہا ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. مشکل ہے حق کو پہچانا، حق کو سمجھنا، حق کو جاننا. اب اگر کوئی تہمتیں لگائے، ملامتیں کریں، تو بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہونے جا رہا، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. بالکل بالکل بالکل، جی ایک قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ بھی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ حق ہے. مطلب کہ اگر ہم نام دیں رسول کا، عربی میں یہ تو نام ہے نا رسول کا، جی جیسے کہ رب یہی ہے، حق